هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبهما فأحب من يحبهما. رواه الإمام الهمام بن ماجة القزويني في سننه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دیتی رہے گی یہ درس شہادت حسین کی، دیتی رہے گی یہ درس شہادت حسین کی. آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول. معزز دوستو، 9 محرم الحرام سن 1441 ہجری بمطابق 9 ستمبر 2019 بروز پیر آپ کی اس جامع مسجد سانگ کلاں ضلع چکوال میں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 33 اور گلدستہ احادیث میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان پڑھا ہے. میں اس آیت اور اس حدیث پاک کی روشنی میں حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور مقام کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں گوش گزار کر رہا ہوں. توجہ میری طرف رکھیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات سنیں. میں نے انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا. اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا یہ وتیرہ اور طرہ امتیاز رہا ہے کہ وہ کبھی فضول باتیں، ہوائی باتیں، بے بنیاد واقعات، من گھڑت قصے بیان نہیں کرتے، بلکہ قرآن اور رسول اللہ کے فرمان کی صورت میں اپنے مدعا، اپنے موقف، اپنے مسلک کو پیش کرتے ہیں. واقعہ کربلا میں آج دنیا کے اندر اتنے جھوٹ اور پلال کو پیش کر دیا گیا ہے کہ بعض اوقات اگر اس کا رد کیا جائے کہ یہ واقعہ یوں نہیں ہے تو عام طور پہ جو دلیل سے واقف نہ ہو وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے. میرے دوستو، اہل کفر کی ایک سازش ہے، جب وہ دین کو ختم نہ کر سکے تو انہوں نے دین کو تبدیل کرنے کی سازشیں شروع کر دیں. میدان کارزار میں جب تلوار کا مقابلہ نہ ہو سکے تو لوگ قلم چلانے پہ آ جاتے ہیں. ایسے جھوٹے واقعات جس سے خود حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کا کردار متاثر ہوتا ہے، ان کا سفر کربلا متاثر ہوتا ہے، ان کی شہادت کی بنیاد متاثر ہوتی ہے. ایسے ایسے جھوٹے واقعات میدان کربلا کے نام پہ حضرت حسین کے سر مار دیے ہیں جن کا وجود سرے سے ہے ہی کوئی نہیں. کل کی بات ہے، مجھے ایک دوست فون پہ کہنے لگا، استاد جی سال کے ان دنوں میں کاروبار حرام ہے، حرام ہونے کی کوئی دلیل بتا دیں. میرے سامنے دلیل نہیں ہے. میں نے کہا بیٹا
ایک جھوٹ کے اوپر دلیل. یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ ان دنوں میں کاروبار حرام ہے؟ نہیں ہے حرام. میں نے کہا میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ آپ کو کس نے کہا. ہم نے تو یہی سنا ہے. میں نے کہا حدیث پاک میں ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. ہر سنی سنائی بات آگے پہنچا دو، دلیل میں آپ کو کچھ عطا پتہ نہیں ہے تو وہ تو بندے کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے. اچھا اس دن کاروبار منع نہیں ہے؟ میں نے کہا منع نہیں ہے، کوئی ہڑتال ہوتی ہے یا کوئی جلوس کی وجہ سے راستے بند ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پہ چلو کوئی کاروبار چھوڑ دے اور بات ہے. انتظامی مسئلہ اور ہوتا ہے، شرعی مسئلہ اور ہوتا ہے. یہ شرعی مسئلے کی بنیاد پہ نہیں ہے. میرے دوستو اس طرح کی باتیں درمیان میں ڈال کے نا. ابھی راستے میں سرگودا سے نکلا تو راستے میں آ رہا تھا تو لوگ پانی پلا رہے ہیں، سبیل لگائی ہوئی ہے. وہ سمجھتے ہیں ان دنوں صرف پانی پلانا ثواب ہے، اور پانی پلانا تو پورا سال ثواب ہے. کسی کو پلا دیں، کب پلا دیں؟ کون کہتا ہے پانی پلانا گناہ کا کام ہے؟ لیکن آپ صرف اس دن پانی پلا رہے ہیں ثواب کی نیت سے، تو آپ کے پاس پھر دلیل چاہیے اس دن کی. اچھا دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں جی پانی پی لو، شربت پی لو. کیوں؟ حضرت حسین پیاسے شہید ہوئے تھے. یہ دلیل ہے؟ یہ دلیل ہے؟ نہیں، حضرت حسین تو پیاسے شہید ہو گئے اور تو شربت پلا رہا ہے، یہ کیا دلیل ہے؟ حق تھا آج تو بھی پیاسا رہتا اور روزہ رکھ جو شریعت کا حکم ہے، پھر پتہ چلتا ہے. اتنے جھوٹے واقعات ملمہ سازی سے ڈال دیے گئے ہیں کہ بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ یار بات کیا ہے. میں آپ کی خدمت میں قرآن اور حدیث سے ہٹ کے بات نہیں کروں گا. آپ میری گفتگو میں انشاءاللہ نوٹ کرنا، آپ کاپی پین اٹھا لو اور اس پر ٹک مارک کرتے جائیں. آپ کو کوئی بات کمزور نظر آئے آپ اس پہ گرفت کر لینا، لیکن بات وہ جو دلیل کی دنیا میں ہو. میرے دوستو 10 محرم الحرام کا اسلامی احکامات میں حکم موجود ہے، وہ نہیں بتاتے. آپ وہ بتائیں تو بات نکھر کے سامنے آ جائے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں تھے، حضور پاک کی ذات پر 10 محرم کا روزہ فرض تھا. حضور خود رکھتے، باقیوں کو فرماتے نہیں تھے، باقیوں کو اختیار تھا. جیسے تہجد کی نماز شروع میں رسول اللہ پہ فرض تھی، فرض کسی اور پہ نہیں تھی، ایسے 10 محرم کا مسئلہ ہے. رسول اقدس جب مدینہ منورہ تشریف لائے، ادھر پتہ چلا کہ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے رسول نے وجہ پوچھی، انہوں نے اپنی مذہبی وجہ بتا دی یہودی کی کتابوں کی. تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے تم کو رشتہ دار نہیں لگتے، ہم آپ سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں. وہ بھی اوریجنل شریعت پہ، ہم بھی اوریجنل شریعت پہ. تم نے شریعت کو بدلا ہے. اگلے سال رب نے مجھے زندگی عطا فرمائی تو پھر میں 2 روزے ملاؤں گا، اس کے ایک روزہ ملا کر 2 روزے رکھوں گا، یعنی یا 9ویں کا یا 10ویں کا. یہ شریعت کے احکامات ہیں. اس دن کچھ نہیں ہے. اچھا پھر سحری افطاری بھی کرانی ہے روزے کے لیے، اس پر ایک حدیث پاک مزید موجود ہے. حضرت جابر کی روایت ہے، شعب الایمان بہقی میں، تاریخ اصبہان امام ابو نعیم رحمہ اللہ کی کتاب، اس کے ساتھ امام ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاستذکار لجامع مذاہب الامصار، امام مالک کی موطا کی شرح میں موجود ہے. فرمایا من وصى علی نفسہ وعلی عیالہ وسعہ اللہ علیہ سنہ او کما قال علیہ السلام. فرمایا جو آدمی اس دن میں اپنے گھر والوں پہ اور اپنی ذات پہ اتنے کھانے پینے کی وسعت کر دے جسے وسعت اور گنجائش کہتے ہیں، رب اس کا بدلہ دے گا کہ اللہ رب العزت اس کو پورے سال تنگی نہیں دیں گے. یہ فضیلتیں جو بتانے گی ہیں. آج راستے میں دوسرے کو پانی پلانے کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا 10 محرم کے پانی پلانے کا ثواب اپنے گھر والوں کو ہے، اپنی ذات پہ خرچ کرنے کا ہے. اس میں محلے کو شریک کرنے کی بات نہیں ہے. جب ہر آدمی اپنے گھر کی سوچے گا تو دوسرے کی فکر کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. یہ کوئی نہیں بتاتا، ساری ادھر ادھر کی باتیں بتا رہے ہیں. تو میرے دوستو روزہ رکھنا چاہیں تو روزہ رکھ لیں، لیکن پانی پلانا چاہیں تو گھر والوں پر زیادہ شفقت کریں. روڈ پہ ٹھہر کے نہ کہیں پانی پی لو پانی پی لو، حضرت حسین پیاسے شہید ہوئے تھے، پانی پی لو پانی پی لو. یہ کون سی دلیلیں ہیں؟ اس طرح کے اوٹ پٹانگ شروع ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں مقام حسین رضی اللہ عنہ بیان کرنے کے لیے
یہ سورۃ احزاب 22 پارے کے پہلے صفحے کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑا ہے. اس آیت کو سمجھیں, اس آیت کی مکمل نزول کی وجوہات اور ریزن سمجھیں, پھر جا کر مسئلہ کھلتا ہوا نظر آئے گا. سب سے بڑی احناف کی قرآن کریم کی تفسیر کی کتاب روح المعانی ہے, اس کی 22ویں جلد میں یہ واقعہ موجود ہے حدیث پاک سے, اور یہ قرآن کریم کی آیت ہے. آیت اترتی ہے انما یرید اللہ, اللہ کا ارادہ یہ ہے, لیذہب عنکم الرجس, کہ تم سے پلیتی کو لے جائے, ویطہرکم, تمہیں مطہر کر کے پاک کر دے, ویطہرکم عنکم الرجس اہل البیت, اے نبی کے گھر والوں, ویطہرکم تطہیرا, تمہیں پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے. میرے دوستو خوب پاکی کی طرف اشارہ ہے, اسے عربی میں کہتے ہیں مفعول مطلق. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. کب اتری ہے, کہاں اتری ہے, پہلے مراد کون ہے, پھر مراد کون ہے, یہ بات بتائی جائے تو مسئلہ نکھر کے سامنے آ جاتا ہے. یہ آیت اتری ہے جب رسول اللہ حضرت ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے گھر میں ہے. ام المؤمنین ام سلمہ فرماتی ہیں میرے گھر میں ہے, حضور پاک پر یہ آیت اترتی ہے. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت ہمیں پڑھ کے سنا دی, نبی کی بیویوں کو, اپنی بیویوں کو پڑھ کے سنا دی. اس کے بعد حضرت علی المرتضی, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا, حضرات حسنین تشریف لائے. فجل لہم بکسائہ, حضور پاک نے ان پہ چادر لمبی کر دی, ان کو چادر کے نیچے لیا. جب یہ حضرات حسنین, حضرت علی, حضرت فاطمہ, پانچویں اللہ کے رسول یہ چادر کے نیچے آ گئے, حضور پاک دعا کرنے لگے اللہم ہؤلاء اہل بیتی فتطہرہم تطہیرا, مولا یہ بھی میرے اہل بیت ہیں, ان کو بھی وہی فضیلت پاکی والی عطا فرما دے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں ارید ان ادخل, میں نے ارادہ کیا چادر کا ایک کونا اٹھاؤں اور اس دعا میں داخل ہونے کے لیے چادر کے نیچے داخل ہو جاؤں. فجذبہ من یدی, حضور پاک نے میرے ہاتھ سے کھینچا اور فرمایا انکی علی خیر, انکی علی خیر, انتی علی مکانک, تو اپنی جگہ بہتر ہے, تو اپنی جگہ بہتر ہے. کیوں, کیا مطلب؟ یعنی آیت اتری تھی بیویوں کی اہل بیت کی فضیلت پہ, تو اس فضیلت میں پہلے داخل ہو چکی ہے, اب ان کے لیے دعا قبول کروانے دے. یوں آیت بتائیں حدیث کے ساتھ تو مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ اہل بیت کون کون ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا وتیرہ ہے کہ وہ قرآن مان کے حدیث کا انکار نہیں کرتے, یا حدیث مان کے قرآن کو نہیں چھوڑتے, وہ دونوں کو مانتے ہیں. ہم نے کہا خدا کا قرآن نبی کی بیویوں کو اہل بیت کہہ رہا ہے, حضور پاک کا فرمان حضور پاک کی اولادوں کو اہل بیت کہہ رہا ہے. ہم دونوں کو اہل بیت مانتے ہیں, ہم دونوں کو مانتے ہیں, لیکن بات تو پوری کی جائے, بات تو پوری کی جائے. یہ ابھی میں راستے میں تھا, مجھے ایک دوست نے واٹس ایپ پر میسج کیا, وکیل ہے, ایڈوکیٹ ہے وہ. حضرت میں نے آپ کو واٹس ایپ میسج کیا, ذرا دیکھ لیں. میں نے موبائل بند کیا, واٹس ایپ کھولا تو دیکھا اس کا سوال تھا کہ حضرت آپ لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت میں نبی کی بیویاں شامل ہیں, حالانکہ آل اولاد اور اہل بیت یہ تو بچوں کو کہا جاتا ہے جو خود اس کی اولادیں ہوتی ہیں, جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو آل میں تو بچے شامل ہوتے ہیں, بیویاں شامل تو نہیں ہوتی. تو آپ کیسے کہتے ہیں بھی یہ شامل ہے؟ میں نے اسے کہا بیٹا یہ صرف آپ منہ کی بات بتا رہے ہو, آپ آیت اور حدیث نہیں پڑھ رہے. ہم جو اہل بیت دونوں کو کہتے ہیں, ہمارے پاس قرآن کی آیت بھی ہے, حضور کا فرمان بھی ہے, لیکن اس کو چھوڑ کے میں پوچھتا ہوں یہ تجھے کس بے وقوف نے کہا کہ آل کا معنی اولاد ہوتی ہے؟ ہاں آل کا معنی اولاد ہوتی ہے, آل اولاد کہتے نہیں ہیں. میں نے کہا آل کے ساتھ اولاد کا لفظ کہتے ہیں, پھر مراد اولاد ہوتی ہے.
ورنہ آل کا معنی اولاد تھا تو پھر آل کے ساتھ اولاد کا لفظ کیوں بولا؟ پھر کہتے ہیں نا آل، بات ختم ہو جاتی. یہ آل اولاد کیوں کہا؟ تو اس کا معنی اولاد اولاد کا ڈبل کہا جا رہا ہے. اس پر وہ بھی شک میں پڑ گیا کہ بات ہے کیا. میں کہوں یہ پلر ہے، پھر کہوں پلر پلر ہے، کیا مطلب ہے؟ میں کہوں یہ پنکھ ہے، پنکھا پنکھ ہے، یوں کوئی کہتا ہے؟ اس کا معنی جو دوسرا لفظ بول رہا ہوں وہ کسی اور وجہ سے ساتھ موجود ہے. مجھے کہنے لگا اولاد کو نہیں کہتے. میں نے کہا میں ایک مثال لفظ آل پہ دیتا ہوں بغیر تشبیہ کے، صرف سمجھانے کے لیے. قرآن کریم میں جب فرعون غرق ہو رہا تھا تو کس کے ساتھ غرق ہوا؟ وَأَغْرَقْنَا، پڑھیے قرآن کریم کی آیت، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، فرعون کو ہم نے غرق کیا، ساتھ اس کی آل کو غرق کیا ہے. فرعون کو تو بچہ بچی تھا ہی نہیں. اب آل کا معنی کر، اب آل کا معنی اولاد ہے تو یہاں معنی کیا کرو گے؟ تو کہتے ہیں آل کا معنی ہوتا ہے تابع دار. میں نے کہا پھر جھوٹ کیوں بولا تھا شروع میں؟ پھر جھوٹ کیوں بولا ہے؟ فرعون کے تابع دار غرق ہوئے تھے، میں مان گیا، لیکن جھوٹ کیوں بولا پھر آل پہ؟ اللہ کے بندے، آل اولاد کا معنی ہوتا ہے اولاد بھی تابع دار بھی. میں تو لفظ کا مطلب بتا رہا ہوں. وہ بےایمان آل تھی، یہ ایماندار آل ہے. وہ لعنتی آل تھی، یہ رحمتی آل ہے. اس پر اللہ ناراض تھا، اس پر اللہ خوش ہے. رب کی سرٹیفکیٹ رضا کی ہے ان کو. یہ جو آل محمد ہے ان میں حضور پاک کے یہ تمام شامل ہیں جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں. اگر آل کے لفظ کو وسعت دیں تو ہر تابع دار شامل ہو جائے گا، لیکن جن کو رسول اللہ نے فرمایا ہے وہ نبی کی بیویاں ہیں یا نبی کی اولادیں. اور نبی کی اولاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں. کل اولاد 7 ہے. ایک روایت ہے کل اولاد 9 ہیں کیونکہ بیٹے زیادہ ہیں. ایک طیب و طاہر و مطہر ہے اور باقی 3 ہیں. یوں ملا کر جتنی بھی اولادیں ہوں، لیکن رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، حضور پاک کی 3 بیٹے، یہ حضور پاک کے آل میں شامل ہیں. لیکن ایک صفت مزید ہے. حضور پاک کی چھوٹی بیٹی، شہیدی بیٹی، سیدۃ نساء اہل الجنہ، حضرت اماں جان فاطمہ رضی اللہ عنہا، اس کو دنیا زہرا کہتی ہے. زہرا عربی میں پھول کو کہتے ہیں. زہرا فلاور، پھول. پھول کو پھول کیوں کہتے ہیں؟ اردو میں لفظ ہے پھول، پھول جانا، بڑا ہو جانا، اس کی خوشبو بڑھ جاتی ہے، اس لیے پھول کہتے ہیں. تو یہ زہرا ہے، اس سے حضور پاک کی نسل پھولی اور پھالی ہے دنیا میں. یہ زہرا ہے. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی سے حضور پاک کی دنیا میں نسل پھیلی ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے یہ رسول اللہ کی خصوصیت ہے کہ حضور کی نسل حضور کی بیٹی سے چلی ہے. یہ حضور کی خصوصیت ہے. اور آج تک یہ مسئلہ فقہا بتاتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کا والد سید نہ ہو، والدہ سید ہو، تو وہ بھی خود کو سید لکھ سکتا ہے. ماں سے بھی سلسلہ نسب جاتا ہے. تو آل کے لفظ کا معنی آپ اس میں وسعت پیدا کریں، جو وسعت شریعت نے پیدا کی ہے، خود رسول اللہ نے پیدا کیا. تو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میں جیسے نبی کی بیویاں شامل ہیں ویسے حضور کی اولادیں شامل ہیں. اور جس کا ذکر اہل بیت میں ہم کر رہے ہیں وہ نواسہ پیغمبر شہزادہ حیدر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے. سنے میں حضرت حسین ابن علی کی شان پہ یہ آیت کے بعد ایک جملہ مزید عرض کر رہا ہوں. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی ام الفضل حضرت عباس کی بیوی رضی اللہ عنہا، اس کے لیے مولا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے وَهِيَ أَسْلَمَتْ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ خدیجہ، اسلام میں حضرت خدیجہ کے بعد دوسرے نمبر پہ جس نے کلمہ پڑھا تو وہ ام الفضل ہے. یہ فرماتی ہے میں نے خواب دیکھا، مسلمان ہیں، صحابیہ رسول ہیں، مکہ مکرمہ میں خواب دیکھا. کہا اللہ کے رسول آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ جاتا ہے اور وہ کٹ کے میری گود میں آتا ہے. میں تو بہت پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا. حضور پاک علیہ السلام کو خواب سنا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، خواب اپنے پاس سنبھال کے رکھ، بات کریں گے. انہوں نے خواب کا ذکر چھوڑ دیا. جب حضور نے فرمایا انتظار کر،
یہاں میں ایک جملہ کہتا ہوں میرے دوستو، خواب ہر کسی کو نہ بتایا کرو، ہر خواب ہر کسی کو بتانے کا نہیں ہوتا۔ بعض خوابیں ایسی ہوتی ہیں جس کی تعبیر بندہ غلط دے دے تو وہ ہو جاتا ہے، یوں نہ کیا کرو۔ ایک بندے نے دوسرے پہ خواب دیکھا، انہوں نے کہا جی میں نے خواب دیکھا تو فوت ہو گیا، خواب والے نے کہا وہ فوت ہو جائے گا، تو بس پھر بندہ مر گیا نا۔ تقدیر تو معلق کی رہتی ہے کچھ تقدیریں، حالانکہ فوتگی کے خواب کی تعبیر اور بھی ہو سکتی ہے۔ فوت کے دو چیزیں ہیں، نمبر ایک جو بندہ فوت ہو جائے، جو بندہ مر جائے، اس کا معنی ہے وہ لوگوں کی تکلیفوں سے محفوظ ہو گیا، تو یہ تعبیر بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو دنیا تکلیف نہیں دے سکے گی۔ خواب کا ایک اور معنی بھی ہو سکتا ہے، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، حدیث پاک میں موت تو پل ہے جو محبوب کو محب سے ملا دیتی ہے، تو یہ کہہ سکتے تھے کہ مرنے کا معنی ہے یہ اللہ والا بن گیا، لوگوں نے اسے مار دیا۔ تو خواب کی تعبیر ہوتی ہے، ایسے نہیں ہے کہ خواب کی تعبیر میں ہر بندہ اٹھے ایرا غیرہ اس کی خواب کی تعبیر دینا شروع کر دے، یہ ہر بندے کو بھی خواب نہیں بتایا جاتا۔ کچھ خوابیں ایسی ہوتی ہیں جس کی تعبیر سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خواب دیکھا تھا، اور خواب میں ایسی چیز دیکھی کہ اپنے شاگرد کو کہا کہ میرا نام نہ بتانا، حضرت ابو ہریرہ کے داماد جو معبر وقت ہیں محمد ابن سیرین رحمہ اللہ، جا ان سے پوچھا ہو خواب کیا تھا۔ جب اس کو بتایا اور یہ وہاں پہنچے، انہوں نے کہا ایک بندے نے خواب دیکھا، امام ابن سیرین تعبیر دیں۔ کہا کیا خواب دیکھا؟ کہا وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ کی قبر مبارک پہ گیا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں حضور کے جسم کی ہڈیاں موجود ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں جب میں نے یہ خواب دیکھا تو پریشان ہو گیا کہ یار اہل سنت کا عقیدہ ہے رسول اللہ اپنی قبر میں زندہ ہیں، تو اب میں ہڈیاں دیکھ رہا ہوں، یہ کیا مسئلہ؟ پریشان ہو گئے۔ تو کہا جا اس سے تعبیر پوچھا کہ میں حضور کی ہڈیاں اکٹھے کر رہا ہوں، یہ تو عقیدہ حیات النبی پہ زد پڑ رہی ہے، اس کا مطلب۔ تو محمد ابن سیرین رحمہ اللہ نے اس شخص سے پوچھا جو امام صاحب کا خواب لے کر گیا تھا کہ خواب دیکھنے والا کون ہے؟ انہیں کہا بس آپ تعبیر دے دیں۔ اس نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، جو تو بتا رہا ہے نا یہ تو نہیں ہے، تو پہلے خواب دیکھنے والا بتائے گا پھر میں بتاؤں گا کس اس کی تعبیر کیا ہے۔ کیوں؟ خواب ایک علم ہے، خواب سے سمجھ آ جاتا ہے کس صفت والے بندے نے خواب دیکھا ہے۔ ایک ہمارے بیعت شدہ ہیں، مجھ سے بیعت ہیں وہ لڑکے، انہوں نے خواب دیکھا، میں نے اس کو کہا بیٹا یہ گناہ چھوڑ دے، الحمدللہ اس نے گناہ چھوڑ دیا۔ ایک موقع پہ اس نے مجھ سے پوچھا آپ کیسے پتا تھا میں یہ گناہ کرتا ہوں؟ میں نے کہا بیٹا خواب میں اشارہ موجود ہوتا ہے کہ یہ چیز ہے۔ وہ حرام کھا رہے تھے، ان کی نوکری حرام جگہ میں تھی، سود والی جگہ سے نوکری کر رہے تھے، میں نے کہا یہ جگہ سے جاب چھوڑ دے، تیری کاروبار حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے خواب سے سمجھ آ جاتا ہے۔ تو وہ شخص بتانے لگے، توجہ رکھنا، وہ بتانے لگے کہ یہ خواب جس نے دیکھا اس کا نام لو۔ اس نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ نے خواب دیکھا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا ہاں ابو حنیفہ یہ خواب دیکھ سکتا ہے، کیوں؟ حضور پاک کی ہڈیاں سے مراد حضور کی سنتیں ہیں، اور جو رسول اللہ کی بکھری ہوئی سنتوں کو جمع کر کے امت میں پھیلا دے گا وہ شخص امام ابو حنیفہ ہے۔ تو اسی طرح حضرت فضل ابن عباس کی اماں ام الفضل نے حضرت عباس کی بیوی نے خواب دیکھا۔ توجہ رکھنا، مولانا پانی پلا دو، جنریٹر ہے؟ اچھا، جب انہوں نے خواب دیکھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا خواب اپنے پاس رکھو۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہجرت ہوئی، مدینہ منورہ تشریف لائے، اور جس وقت حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، اور ام الفضل جو حضرت فاطمہ کی ماں کی جگہ ہیں کیونکہ والد کی چچی ہیں، انہوں نے اپنی گود میں اس بیٹے حضرت حسین کو لٹایا تو رسول اللہ نے فرمایا چچی وہ خواب اب پورا ہو رہا ہے۔ یہ ہے رسول اللہ کے بدن کا ٹکڑا جو حضرت ام الفضل کی گود میں آیا ہے۔ میرے دوستو، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ حضرت رسول اللہ آ کر پوچھتے ہیں علی نام کیا رکھا ہے؟ کہا جی میں نے نام رکھا ہے حرب، میدان جنگ کا ماہر۔ حضور نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہوگا۔ حسین رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت حسین کی کئی یادیں وابستہ ہیں۔ میں چند باتیں کر کے واقعہ کربلا کا ایک جھلکی آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت حسین سے محبت کا ایک عالم یہ بھی ہے، ایک موقع پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے دیکھ لیا کہ وہ راستے میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔
مستدرک علی الصحیحین کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے ان کو بلایا تو وہ بھاگ جاتے پھر آ جاتے، وہ بھاگ جاتے پھر آ جاتے۔ اتنے میں رسول اللہ نے سوچا کہ میں اسے پکڑوں، لیکن کس طریقے سے؟ حضرت رسول اللہ نے فرمایا آ جاؤ، وہ قریب آتے پھر بھاگ جاتے، وہ یہ سمجھتے نانا جی پکڑ لیں گے، اللہ کے رسول نے نہیں پکڑا۔ حضرت انس فرماتے فَقَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُضَاحِكُهُ، حضور پاک نے ان کے ساتھ یوں مزاح فرمانا شروع کیا کہ وہ ہاتھ میں آ جاتے لیکن حضور پکڑتے نہیں، تاکہ اس کا اعتماد ہو جائے کہ اب مجھے نہیں پکڑا جا سکتا۔ تو ایک بار، دو بار، 30 بار جب آئے، تیسری بار اللہ کے رسول نے پکڑ لیا، اور اس کے بعد حضرت حسین کے ماتھے چوم کے فرمایا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرے تو تا قیامت اس سے محبت کر۔ یہ جو لفظ ہے نا، میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر، یہ تو سمجھ آتا ہے، اور جو اس سے محبت کرے تا قیامت تو بھی اس سے محبت کر، اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت حسین کی محبت کس چیز کا نام ہے؟ میں کہوں مجھے حسین سے محبت ہے، یہ کہیں مجھے محبت ہے، وہ کہیں مجھے محبت ہے، سچی محبت کیا ہوتی ہے؟ کوئی اس کی علامات، کوئی نشانیاں، کچھ پہچان، کچھ ہنٹس، کچھ اشارے، کچھ ترتیبیں تو ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے محبت سچی ہے یا سچی نہیں ہے۔ بیٹے کو پتہ چلا کہ ابو پاکستان میں بیمار ہیں، اس نے امریکہ سے جہاز کی ٹکٹ لی اور پاکستان آ گیا، ابو مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ کی خدمت میں پہنچ گیا ہوں۔ اب باپ کا چہرہ دیکھ رہا ہے بیٹا، بوڑھا باپ ہے، بوڑھے باپ کو ایک کام یاد آیا، اس نے کہا بیٹے جاؤ فلاں جگہ، او میرا دوست رہتا ہے، فلاں جگہ جا کے اس میرے دوست کو بلا لاؤ، مجھ سے اس کا ایک کام ہے۔ تو یہ کہنے لگا ابو میں نے 7000 کلومیٹر امریکہ سے اتنا سفر کر کے آپ تک پہنچا ہوں آپ کے چہرے کو دیکھنے میں، اگر میں تمہاری بات مان کے اس دوست کو بلانے چلا گیا، تیرا چہرہ دیکھنے میں فرق آ جائے گا، رخنا آ جائے گا، میری محبت پوری نہیں ہوگی، لہٰذا میں نہیں جاتا اس کے پاس، میں تو تیرا چہرہ دیکھنے آیا ہوں۔ بتائیں بیٹے کو باپ سے محبت ہے؟ سوچ لیں، باہر والے نہیں بتا رہے محبت ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس نے ٹکٹ کے پیسے نہیں بھرے، ایسے مفت ہے، اس نے چھٹی نہیں لی، تو پھر محبت کیوں نہیں ہے؟ بات نہیں مانی۔ اس سے پتہ چلا کوئی پیسے بھی خرچ کر دے، کوئی وقت بھی نکال لے، کوئی ہاں ہو کر کے لائٹنگ بھی ڈال لے، بھئی مجھے بڑی محبت ہے، محبت تب ہوگی جب وہ حضرت حسین کی بات مانے گا۔ حسین ابن علی تو میدان کربلا میں بھی نماز نہیں چھوڑ رہے، با جماعت نماز پڑھتے ہیں۔ ہور کی روایت اٹھائیں، اس نے کہا مخالف لشکر کے بندے بھی حضرت حسین کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے، اور آج میں نمازیں چھوڑ کے بیٹھا ہوں، میں حسینی ہوں۔ حضرت حسین سچ بولتے تھے، میں جھوٹ بولنے کو ثواب سمجھتا ہوں، اجی میں حسینی ہوں۔ حضرت حسین قرآن کے حافظ قاری، قرآن کے ساتھ محبتیں، اور میں نے قرآن کی شکل نہ دیکھی، میں نے قرآن پاک کے حکم نہ مانے، اجی میں حسینی ہوں، اجی میں واہ واہ کر کے جنت چلا جاؤں گا، کیوں؟ مجھے حسین سے محبت ہے۔ بتاؤ ہے محبت؟ لو کان فی حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، اگر تو محبت میں صادق ہوتا تو تو اس کی بات مانتا، کیونکہ محبوب کی بات محب مانا کرتا ہے۔ ایسے نہیں ہے تو سچی محبت پتہ چلے گی کردار سے، سچی محبت پتہ چلے گی کریکٹر سے، سچی محبت پتہ چلے گی پریکٹیکل لائف، عملی زندگی سے، کہ اس نے اپنی زندگی میں حسینیت زندہ کی ہے یا نہیں کی۔ حسینیت ایک ہے حضرت حسین، وہ تو زندہ و جاوید ہیں، حسینیت کا معنی کردار حسین، حسینیت کا معنی کریکٹر حسین، حسینیت کا معنی اعمال حسین، ان کی ترتیبیں میرے اندر ہیں تو پھر میں حسینی ہوں۔ اللہم انی، اے اللہ میں احبہ، اس سے پیار کرتا ہوں، فاحبہ فاحب من یحبہ، اللہ جو حسین سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر۔ زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے ابن ماجہ میں، وہ فرماتے ایک بار رسول اللہ نے ان دو بچوں کو دیکھ لیا جمعے کے خطبے کے دوران، خطبہ چھوڑا، وَيَعْثِرَانِ، یاسران کا معنی یوں گرتے پڑتے آنا، یوں گرتے پڑتے آ رہے تھے، حضور نے خطبہ چھوڑا، ان دو بچوں کو اٹھا کر گود میں بٹھایا اور ان دو کے لیے فرمایا اللہم انی احبہما، اللہ مجھے ان دونوں سے پیار ہے، فاحبہما، تو بھی ان دونوں سے پیار رکھ، واحب من یحبہما، اور جو ان دونوں سے پیار رکھے تو بھی ان سے پیار رکھ۔ جو جملہ حضرت حسین کے لیے تنہا بولا وہی جملہ حضرات حسنین دونوں بھائیوں کے لیے بولا،
اور میرے دوستوں محبت یہ ہے ہم کردار حسنین کو اپنے اندر زندہ کر لیں۔ ایک مسئلے میں ایک واقعے پر ایک مزید بات عرض کر رہا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کا وقت گزارتے ہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جب رسول اللہ دنیا سے گئے حضرت حسین کی عمر 7 سال سے بھی کچھ کم ہے، بس اسی کے لگ بھگ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ اس موقع پہ جب اتنی چھوٹی عمر ہو، رسول اللہ کی کئی احادیث حضرت حسین کو یاد تھیں۔ میں نے ان احادیث کو جمع کیا ہے، 1 درجن کے لگ بھگ احادیث ہیں جو حضرت حسین کی مرویات ہیں۔ ان میں 10 روایتیں تو صرف مسند احمد کی پہلی جلد میں، مسند بنی ہاشم میں موجود ہیں۔ یہ جو حدیث پاک آپ دنیا میں سنتے رہتے ہیں کہ یار جو مانگنے والا ہوتا ہے نا مستحق، اس کا حق بنتا ہے، چاہے وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے مانگنے آئے نا، للسائل حق وان جاء علی فرس، گھوڑے پہ بیٹھ کے آ جائے نا تو مستحق بندے کو ضرور دو۔ یہ حدیث حضرت حسین سے مروی ہے، یہ حدیث پاک مسند احمد کی پہلی جلد میں موجود ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے آ جائے نا اور مستحق ہو تو اس کی امداد کرنی چاہیے۔ جدید دور میں وہ پراڈو پہ بیٹھ کے بھی آ جائے اور اگر مستحق ہے کسی کے ساتھ آ رہا ہے تو آپ کو یہ دل میں نہ آئے کہ بندہ اتنی بڑی گاڑی سے آیا، اس کی امداد ضرور کرنی چاہیے۔ اس طرح کی روایات حضرت حسین نے کئی موقعوں پہ اللہ کے رسول سے سنی اور یاد کی ہیں۔ یہ جو ہمارے درود پاک ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی نماز کے اندر، جس کے بغیر ہماری نماز کامل نہیں ہے، یہ درود پاک حضرت حسین ابن علی سے مروی ہے۔ ابھی بھی سنیوں کو محبت حضرت حسین سے نہیں ہے، جتنا درود مروی ہے سنی اتنا ہی درود پڑھتے ہیں، آدھا کاٹتے نہیں ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ مکمل درود حضرت حسین نے پڑھا ہے، سنی یہ مکمل نماز میں پڑھتے ہیں۔ ہم آل محمد تک پڑھ کے بس نہیں کرتے، ہم مکمل پڑھتے ہیں۔ تو جتنی روایتیں حضرت حسین کی اس روایتوں پہ عمل ہے۔ ایک روایت حضرت حسین نے حضور پاک کا فرمان مزید سنا تھا۔ وہ فرمان کیا تھا؟ فرمایا تھا کہ میرے نبی، میرے نانا جان فرماتے تھے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، فرمایا کسی مسلمان کے ایمان کا حسن دیکھنا ہو تو یوں دیکھو کہ وہ فضول باتیں چھوڑ دے گا۔ جب وہ فضول لغو گوئی، یاوا گوئی، فضول گوئی، غلط باتیں کرنا چھوڑ دے، اس کا ایمان حسین ہو جایا کرتا ہے۔ یہ حدیث پہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ میرے دوستو، یہی سیدنا حسین ابن علی ہیں، دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت حسین کی عمر 7 سال کے لگ بھگ ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں رہے ہیں، تو حضرت فاطمہ جب دنیا سے گئیں تو حضرت حسین کل 7 سال عمر تھی۔ ابو بکر صدیق کا دنیا سے جانا ہوا ہے، حضرت حسین 10-11 سال کی عمر میں ہیں، اور جب حضرت عمر کا دور ختم ہوتا ہے اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عمر 21-22 سال تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی محتاطی میں حضرت حسین کا مختلف سرحدوں پر جہاد کرنا ثابت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں بنی تغلب اور بنی ثور کے علاقوں کی فتح میں یہ دونوں بھائی شریک ہیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو ان دونوں بھائیوں کی مستقل ترکی تک آ کر جہاد کرنے کی واقعات موجود ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑے پیار کے واقعات ہیں جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے اربعہ سے ہیں۔ مثلا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جو دوسری ماں میسر ہوئی ہے، اپنی ماں فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بعد جس ماں نے ان بچوں کی تربیت کی ہے، اس کا نام ہے اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ۔ یہ کون ہے؟ جو ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد یہ ان کی بیوی ہے، یہ بیوہ ہوئی تھی، ان کی عدت پوری ہوئی ہے تو حضرت علی المرتضیٰ کا ان سے نکاح ہوا ہے۔
اس وقت اس خاتون کا ایک بیٹا بھی ان کے ساتھ ہے، ابو بکر صدیق کا بیٹا، صحابی رسول حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہما۔ یہ محمد بن ابی بکر حضرت حسین سے عمر میں چھوٹا ہے، حضرت حسین سے یہ حجت الوداع پر پیدا ہوئے تھے۔ اس وقت جب حضور بئر علی پہ ٹھہرے تھے، جسے ذو الحلیفہ کہتے ہیں، اس وقت محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ یہ محمد بن ابی بکر بچہ حضرت اسماء بنت امیس کے ساتھ آیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی یہ بیوی حضرت حسین کی دوسری اماں جان ہے، انہیں اپنے بچے کی بھی تربیت کی ہے، ان بچوں کی بھی تربیت کی ہے۔ سیدنا حسین ابن علی نے بہت پیار کا زمانہ گزارا ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو مزید ایک نظر کرتا چلوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ہیں، حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین ہیں۔ بچے آپس میں ہنستے کھیلتے کودتے ایک بات چل پڑی۔ حضرت حسین نے حضرت عبداللہ بن عمر کو کہا، آپ لوگ تو ہمارے غلام ہیں، کیونکہ ہم تو سید ہیں، ہم حضور کے گھرانے سے ہیں، آپ تو حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور ہم آقا کے خاندان کے ہیں۔ بچے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر سن کے پریشان ہوئے، رونے جیسی شکل بنا کے ابو کو بتایا، حضرت عمر کو کہا، ابو آج حسین اور میں کھیل رہے تھے، کھیلنے میں اس نے مجھے کہا آپ ہمارے غلام ہو اور ہم تو آپ کے آقا اور بڑے ہیں۔ یہ جملہ کہا، حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا بیٹا میں قلم دوات دیتا ہوں، جا کر حسین جیسے شہزادے سے یہ جملہ لکھوا لو، کل قیامت میں عمر میدان محشر پہ یہ فرشتوں کو دکھا کے جنت لے لے گا۔ اس جیسا پیار آپ کو کہاں سے ملے گا؟ اس جیسی پیارے واقعات جو ان کا تعلق یوں پیار کا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کے دور میں بہت جو ہے نا کیا کہتے ہیں زبردست جوانی میں آ چکے تھے۔ ان دونوں شہزادوں کا پہرا حضرت علی کے حکم پہ، اپنے والد کے حکم پہ حضرت عثمان کے گھر پہ تھا، جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گھر پہ کافروں نے حملہ کیا تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا دور ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے دور میں ان دو کا حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ چلنا، ساتھ رہنا، ساتھ دینا، یہ ایک تاریخ میں انمٹ نقوش ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت پر صلح کر کے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، تو حضرت حسین نے بھی بیعت کی ہے۔ اور ان کے ایک چھوٹے دوست ہیں جو بچپن میں ساتھ کھیلے کودا کرتے تھے، جن کا نام ہے قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ۔ یہ قیس بچپن کے حضرت حسین حسن کے ساتھی ہیں۔ یہ تینوں اکٹھے گئے تھے حضرت معاویہ کی، جب حضرت حسن نے بیعت کی اس کے بعد حضرت حسین نے بیعت کی، تو قیس کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ تو کس زمانے میں جنگ کی تھی حضرت علی کے ساتھ، وہ غلط فہمی والے معاملے، وہ مشاجرات والی، اب تو صلح میں ختم ہو چکا تھا، حضرت حسن نے صلح کر لی تو بات ختم ہو چکی تھی، جنہوں نے لڑایا ان کی باتیں درمیان سے ظاہر ہو چکی تھی، لیکن یہ بچے تھے، ان کے دل میں آیا، انہوں نے نظروں میں حضرت حسین کو دیکھا، فَأُومِي ایما، یوں کر کے دیکھا، انا ابائے میں بیعت کر لوں، ان سے تو ہماری لڑائی نہیں تھی۔ تو حضرت حسین نے تاریخی جملہ بولا تھا، قیس کو فرمایا تھا، یا قیس قم فبایع انہو امامی، قیس حسن میرا بھی بڑا ہے تیرا بھی بڑا ہے، اس کی بیعت کے بعد آپ کو بھی بیعت کر لینی چاہیے۔ یہ اہل تشیع اہل سنت دونوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، متفقہ عبارت ہے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، رجال کشی میں لکھا ہوا موجود ہے، فقام فبایا، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پھر بیعت کر لی۔ اس طرح ان کا معاملہ رہا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات تک کسی قسم کی کوئی پھڈا، کوئی لڑائی، کوئی دشمنی کی کوئی معاملے کی باتیں نہیں ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد جب یزید تخت نشین ہوا ہے اور یزید نے بیعت کے لیے سب کو خط لکھے، گورنروں کو اور پیغامات بھیجے، تو مدینہ میں جو گورنر ہے وہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان ہے۔ یہ یزید کا رشتے میں تو ایک چچے کی حیثیت لگتی ہے۔ جب ان کے پاس خط آیا کہ سب مدینہ کے بڑوں سے بیعت لو، ان میں حضرت حسین کا رتبہ بہت بڑا رتبہ ہے، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کے سلسلے میں بلایا گیا، عبداللہ بن زبیر کو بلایا گیا۔ عبداللہ بن زبیر نے تو فرمایا میں مصروف ہوں، وہ مکہ شریف چلے گئے تھے۔ حضرت حسین نے فرمایا مجھے آپ سوچنے کی مہلت دیں۔ میرے دوستوں میں یہاں ایک ساتھ جملہ کہتا جاؤں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو سوچنے کی مہلت دی ہے، وہاں سے مکہ مکرمہ کا سفر کیا ہے۔ یہ جو مکہ آئے ہیں، حضرت حسین نے بیعت سے انکار کر کے
مکہ مکرمہ آئے اور وہاں سے کربلا اور وہاں سے عراق تشریف لائے ہیں، اس پر ایک غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال لیں۔ آج یہ غلط فہمی پھیلائی گئی ہے کہ حضرت حسین کا یہاں سے نکلنا یزید سے لڑائی کے لیے تھا، یہ جہاد کے لیے تھا، یوں نہیں ہے۔ میں بتاؤں گا یہ سفر کیوں ہے، لیکن پہلے میں اس غلط فہمی کو ختم کر دوں۔ اگر یہ جہاد کے لیے تھا، اگر اس وقت لڑائی کے لیے تھا، تو حضرت حسین اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لائے ہیں یا نہیں لائے؟ بولیے، گھروں کی خواتین کو لائے ہیں یا نہیں لائے؟ خواتین کو ساتھ لے کر جہاد کیا جاتا ہے۔ آج کشمیر کے حالات خراب ہیں، جب ابھی بارڈر پہ جانے کا حکم آ جائے تو ہمارے فوجی اپنی بیوی بچوں کو لے کر جائیں گے؟ بولیے، تو یہ بیوی بچوں کو ساتھ لے کر کیوں گئے؟ تاریخ کو مسخ کیوں کرتے ہو؟ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ حقیقت بتائیں کہ کس لیے نکلے تھے۔ حضرت حسین کا موقف یہ تھا، یزید خلافت کا اہل نہیں ہے، اور ٹھیک موقف تھا ان کا، ہم تائید کرتے ہیں حضرت حسین کے موقف کی۔ حضرت حسین اس لیے نکلے تھے کہ یزید کے معاملے کو دیکھا جائے، ابھی جو لوگ بیعت کر رہے ہیں ان کو روک دیا جائے تاکہ اس کی خلافت منعقد نہ ہو سکے، وہ اس وجہ سے نکلے، اس جگہ سے سفر کیے۔ یہ تو اس کے بعد ظالموں نے راستے میں شہید کر دیا، اور یزید سے ظالم فاسق اور فاجر نے بدلہ نہ لے کے خود کو قاتلوں کی صف میں ٹھہرا دیا، اب وہ اس سے بھی برا بن گیا ہے، یہ تو اور بات ہے۔ لیکن یہ سفر لڑنے کے لیے نہیں تھا، یہ سفر حالات کے معلوم کرنے کے لیے، اپنے ساتھ عوام کو ملانے کے لیے تھا، یہ لڑنے کا سفر نہیں تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ظالموں نے ظلم کیا ہے، ورنہ حسین ابن علی نکلتے تو حسین حیدر کا بیٹا ہے، بزدل نہیں ہے، بہادر کا بیٹا ہے، نڈر اور دلیر ہے، وہ شام کا رخ کرتا اور یزید کے ساتھ دو ہاتھ کر دیتے۔ یزید تو مکے میں تو نہیں بیٹھا تھا، یزید کربلا میں تو نہیں تھا، تو یہ ایسی بات دنیا میں پھیلا دی گئی۔ میں سمجھتا ہوں یزید قتل حسین میں شریک ہے، فاسق فاجر ہے، نہ میرا اس سے کل واسطہ نہ آج واسطہ، بلکہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کی زبان میں کہوں، کوئی مسلمان خود کو یزید نہیں کہلوا سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت حسین کے سفر پہ جھوٹا الزام لگا دیا جائے۔ دیکھو، مخالف جتنا بھی ہو لیکن بولنا تو سچ چاہیے۔ یزید ظالم بنا ہے قتل حسین کے بعد، یزید غلط بنا ہے قتل حسین کے بعد، یہ نہ کہنا کہ پہلے قاتل تھا۔ ابھی تو حضرت حسین زندہ سلامت موجود ہے، تو پہلے قاتل کیسے تھے؟ حضرت حسین ابن علی کا سفر ہوتا ہے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ۔ مکہ معظمہ میں آ کر انہوں نے حالات تسلیم کیے، دیکھا، پتہ چلا، کہا مجھے تو عراقیوں نے خط لکھے ہیں اور خطوں کے ڈھیر آئے ہوئے ہیں، لہٰذا مجھے ان کے پاس جانا چاہیے کہ بات کیا ہے، اگر یہ میری بات کی وجہ سے راہ ہدایت پہ آتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا جاتا ہے، حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ مشورہ دیتا ہے، حضرت عباس کا بیٹا عبداللہ مشورہ دیتا ہے، حضرت زبیر کا بیٹا عبداللہ مشورہ دیتا ہے، یہ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم یہ مشورہ دیتے ہیں۔ عراقی بڑے ظالم ہیں، وعدے کے بڑے کچے ہیں، یہ پکے لوگ نہیں ہیں، آپ کو ان کے پاس نہیں جانا چاہیے، آپ جس شخصیت کے لوگ ضائع کر دیں گے، آپ کے ساتھ دھوکہ کریں گے۔ حضرت حسین فرماتے ہیں میرے پاس اتنے خطوط آئے ہیں، اب انکار کی گنجائش کیا، سینکڑوں کی تعداد میں خط تھے۔ تو ان بزرگوں کے اصرار پر حضرت حسین نے فرمایا ٹھیک ہے میں جاتا نہیں ہوں، لیکن پہلے میں اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجتا ہوں کہ وہ جا کر دیکھیں وہاں کے حالات کیا ہے، اگر حالات موافق ہوئے تو میں چلا جاؤں گا، ورنہ نہیں۔ کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت حسین نے بندہ بھیجا ہے، جب یہ وہاں پہنچے اس وقت تک یہ کوفی بے ایمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک یہ وعدہ خلاف نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک یہ بے وفا نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں بیعت کر کے باقاعدہ حمایت کا یقین دلایا، ان کا جوابی خط آیا، حضرت حسین نے ان سب انکار کرنے والے دوستوں کو دکھایا کہ اب کوئی انکار کی گنجائش بچی؟ اجی نہیں بچی۔ حضرت حسین کا سفر شروع ہوتا ہے۔ جب سیدنا حسین ابن علی سفر شروع کرتے ہیں، عین اس وقت یزید کی طرف سے گورنر کوفے کا تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے، یزید نے خیانت کرتے ہوئے ان کو ہٹایا، اس کی جگہ ایک ظالم عبید اللہ بن زیاد کو بھیجا۔ وہ آیا تو عبید اللہ بن زیاد کا ظلم مشہور تھا، کوفی پہلے سے ہی آدھے جو ہے نا کیا کہتے ٹانگیں اپنی کپوا چکے تھے اور بالکل کانپ رہی تھی۔ انہوں نے ابن زیاد کے ڈنڈے کے ڈر کی وجہ سے وہ بیعت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ حسین کے ساتھ وفا والی توڑ دی ہے۔ سنیں یہ کڑی کے ساتھ کڑی جڑی کیسے ہے۔
اب بیٹ ٹوٹ چکی ہے، کمیونیکیشن کا کوئی نظام نہیں ہے، کوئی موبائل فون نہیں ہے، کوئی میسج چیٹنگ سروس نہیں ہے، کوئی آن لائن کوریج نہیں ہے کہ بتا دیا جائے جس جگہ آپ جا رہے ہیں ان کو اچھا سمجھ کے اب وہاں حالات یکسر بدل چکے ہیں۔ جب مقام زبالہ پہ حضرت حسین پہنچتے ہیں، ادھر جس شخص شاعر سے ملاقات ہوئی ہے، بعضوں نے اس کا نام فرزدق لکھا ہے، اس نے کہا تھا اے حسین ابن علی، میرا تجربہ یہ ہے کہ کوفیوں کے شاید دل آپ کے ساتھ ہو لیکن تلواریں ابن زیاد کے ساتھ ہوں گی۔ بہرحال حضرت حسین قریب جب وہاں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مسلم ابن عقیل، جس کو میں نے وہاں کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا، اس عظیم شخصیت کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے۔ وہ شہید ہو چکے ہیں۔ ان کے بچوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے نا، میرے پاس لفظ نہیں ہے میں اس پر کلام کر سکوں۔ جس ظلم ان ظالموں نے شہید کیا ان کو، اور پھر اس کی سزا ابن زیاد کو ملی ہے۔ میں ابن زیاد پر آگے بات کروں گا کہ اس کا حشر ہوا کیا تھا۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے لشکر سے مسلم ابن عقیل کے رشتہ دار کھڑے ہوتے ہیں کہ اب تو ہم قصاص لینے کے لیے جائیں، اب تو ہم بدلے کے لیے جائیں۔ بہرحال جب وہاں پہنچتے ہیں تو ابن زیاد نے ایک اپنے گھڑ سوار کو 1000 بندے دے کر اپنی طرف سے ایک کمانڈر کو بھیجا ہے۔ یہ عمر بن سعد آیا ہے، یہ آ کے حضرت حسین سے بات کرتے ہیں، بات کیا ہے، وجہ کیا ہے، معاملہ چلا۔ اس موقع پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ 3 باتیں پیش کی ہیں، نمبر 1 مجھے واپس جانے دیا جائے، نمبر 2 مجھے یزید کے پاس بھیجو، میں دیکھتا ہوں میرا معاملہ اس کے ساتھ چلتا کیا ہے۔ یہ لفظ بیعت کا نہیں ہے، لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ بیعت کرتا ہوں، ہاتھ میں ہاتھ دینے کا معنی 2 ہاتھ کرنا بھی ہوتا ہے۔ ہو سکتا تھا کہ شاید یزید سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہو جاتی تو شاید کچھ معاملہ بن جاتا، لیکن ابن زیاد جیسا ظالم جو درمیان میں تھا اس نے ملاقات نہیں ہونے دی۔ کیوں؟ وہ یہ جانتا تھا کہ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ملاقات امیر معاویہ سے ہوئی تھی تو صلح میں بدل گیا تھا معاملہ۔ وہ یہ جانتا تھا اس ظالم جو خون اہل بیت کے پیاسے تھے، یہ ظالم ملاقات نہیں کرنے دے رہے تھے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ سیدنا حسین جیسی روحانی شخصیت اگر یزید کے سامنے آئے اور یزید کا بس چل سکے، وہ کوئی بات کر سکے۔ یزید حضرت حسین کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے، یہ کیا بات کرتا، لیکن ان ظالموں نے نہیں آنے دیا۔ عمر بن سعد کے سامنے یہ دوسری شرط، تیسری شرط تھی کہ مجھے کسی سرحد پہ بھیج دیا جائے، میں جانوں اور کفار کا معاملہ جانے۔ اس نے یہ 3 شرطیں لکھی اور اپنے گورنر ابن زیاد کو بھیج دیں کوفے میں کہ اب تو بات ٹھیک ہے، حضرت حسین نے تو بہت شرطیں پیش کر دی ہیں، اب تو معاملہ صحیح ہے، اب تو لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ اس جگہ عمر بن سعد کا لہجہ نرم تھا حضرت حسین کے ساتھ۔ جب یہ خط اس کا گورنر کے پاس ابن زیاد کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں ایک اور ظالم بیٹھا ہے جس کو شمر ابن ذوالجوشن کہتے ہیں۔ یہ شمر ابن ذوالجوشن، اس کی ایک بہن ہے ام بنین، وہ سچی اور اچھی خاتون ہے، وہ حضرت علی المرتضیٰ کی بیوی ہے۔ ان کا ایک بیٹا عثمان ابن علی ہے اور شمر ان کا بھائی ہے ام بنین کا، لیکن یہ ظالم حضرت حسین کا بغض اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اس ظالم نے گورنر کو مشورہ دیا کہ نہیں، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اگر یہ آج تمہارے ہاتھ سے چلا گیا اپنے بندے اور لے کر پھر آئے گا، اس نے پھر ہمارے معاملے کے خلاف کرنا ہے، اس کو میرے ہاتھ پہ بیعت کر۔ ابن زیاد کا کہا، کتنی گھٹیا شرط ہے، کتنی۔ ان کا حکمران یزید حضرت حسین کے پائے کا نہیں ہے، اور حکمران کا بھی جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ گورنر حضرت حسین کی بیعت لے، نوکراں دے چاکر تے چاکراں دی کیش کیش۔ یہ مقام غیرت ہے جس موقع پہ حضرت حسین نے انکار کیا ہے اور ان کو کرنا چاہیے تھا۔ سیدنا حسین ابن علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی میں یہ کام نہیں کر سکتا، آپ مجھے اپنے بڑے سے ڈائریکٹ ملواؤ، میں وہاں بات کر لیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے حضرت حسین کو جو شک تھے یزید پر کہ اس کی نمازیں ٹھیک نہیں ہیں، اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، حضرت حسین یزید کو یہی کہتے کہ اعمال ٹھیک کر ورنہ ہم تیرے ساتھ 2 ہاتھ کرتے ہیں۔ ہو سکتا تھا کچھ معاملہ بنتا، لیکن یوں ہو نہ سکا۔ اب جب ابن زیاد نے شمر کی یہ بات سنی، کہا اچھا، کہا عمر بن سعد جس کو آپ نے لشکر دے کر پہلے بھیجے وہ تو حسین کے ساتھ مل گیا، اس بندے کو ہٹا دو، مجھے بھیجو۔ تو اس نے 2000 بندے اس کے ساتھ شمر کے ساتھ بھیجے کہ تو جا کر عمر بن سعد کو کہے کہ تو حسین کے ساتھ سختی کرتا ہے بیعت کے لیے تو کر، ورنہ ہم تیری گردن قلم کریں گے۔ اب جو پہلے کمانڈر آیا ہوا ہے اس کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے، اب میری نوکری بھی جاتی ہے، میری زندگی بھی جاتی ہے۔ اس موقع پہ ان سب بے ایمانوں اور بدبختوں نے مل کے حضرت حسین کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اس موقع پہ جب یہ شمر بھی یہ سارے اس جگہ پہ جب ان نے ظلم اور تشدد کیا تو انہی کے لشکر سے حر تھا
حر ابن یزید، یہ یزید اور ہے، یہ وہ والا یزید نہیں ہے حر کا والد، یہ جو حر تھا اس نے اس موقع پہ اپنے لشکریوں کو کہا کوئی لانتی ہو تمہیں پتہ نہیں ہے یہ بندہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کو رسول اللہ نے جنت کا سردار کہا ہے، اور تم جنت کے طلبگار بنے بیٹھے ہو، تم جنت میں اس کے بغیر کیسے جا سکتے ہو؟ تمہیں اتنی حیا نہیں آتی؟ اس کی زبان رسول اللہ نے چوسی ہے، اسے رسول اللہ نے پہلی گھٹی دی ہے، یہ فاطمہ کی نسل ہے، یہ حیدر ابن ابی طالب کا فرزند ہے، اور اس کا رتبہ آپ نہیں جانتے، اس کا فضل نہیں جانتے، اس کی کتنی اچھی 3 شرطیں تھی، تم مان لیتے، تم نے آگے جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہٹ دھرمیاں شروع کر دی ہیں، اپنی شرطوں سے ہٹو ورنہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اس موقع پہ حر کی غیرت جاگی تھی، اس نے وہاں سے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور حسینی قافلے میں آ کر شامل ہوا ہے۔ ایسے ظالموں سے حر نکلا کرتے ہیں، اور وہ بندہ جب تک حضرت حسین کی شہادت حمایت میں شہید نہیں ہوا نا وہ واپس نہیں گیا وہاں سے، شہادت کے بعد اس کو قبرستان لے جایا گیا ہے۔ تو اس جگہ یہ جنگ ہے، اس جنگ میں سراسر جن لوگوں کا ہاتھ ہے وہ یہ کوفی ہیں، وہ یہ ظالم ابن زیاد ہے، وہ شمر ہے، ان لوگوں نے آ کر معاملے کو خراب کیا اور بات بننے نہ دی۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ظلم دیکھیں، جب ابن زیاد کے دربار میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک رکھا گیا تھا تو وہ لاٹھی سے اشارے کر کے ہونٹوں پہ مار رہا تھا۔ کہتے اس وقت حضرت حسین کی داڑھی مبارک وسمہ، یہ یمنی مہندی ہے، اس کے ساتھ رنگی ہوئی تھی، تو اس نے اشارہ کیے تو ایک بوڑھے صحابی رسول حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں۔ یہ وہ زید ابن ارقم ہے جب کافروں نے اپنا پارلیمنٹ دار و ندوہ سے بنایا تھا تو اس زید کے والد ارقم نے اپنا گھر دار ارقم کہہ کر حضور پاک کا پارلیمنٹ بنایا تھا۔ یہ اس وقت بہت بوڑھے تھے، انہوں نے کہا یا ابن زیاد، اللہ اکبر، ترمذی میں لفظ موجود ہے، کہا ظالم عارض ان قضیبک ولقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرارا یلازمہ، کہا اپنی اس لاٹھی کو اے بدبخت یہاں سے ہٹا دے، میں نے ان ہونٹوں کو کئی بار رسول اللہ کو چومتے دیکھا، کئی بار حضور پاک علیہ السلام کو چومتے دیکھے، اپنے یہاں سے ہاتھ ہٹا لو۔ اس کے بعد ان ظالموں کو ظلم دیکھیں، انہوں نے لشکر شام بھیجا ہے یزید کے پاس۔ یزید کی سب سے بڑی خامی جو اس کو برباد کر کے لے گئی ہے اور دنیا آج یزید پر جو ہے نا کیا کہتے ہیں تف کر رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جب اس کو قتل حسین کی خبر ملتی ہے تو اس کو چاہیے تھا یہ ان قاتلین کا کلا کما کرتا، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کا بدلہ لیتا، نواس رسول کی شہادت، ان سب کے خونوں سے حسین کا پسینہ افضل تھا، کوئی عام بات تو نہیں تھی، لیکن اس نے کیا بدلہ لیا ہے؟ صرف لان تان بدلہ ہوتی ہو تم ظالموں کو اللہ ذلیل کرے ہو، کیا کر دیا یوں کہہ کے یزید نے بات ختم کی ہے۔ اس سے سمجھ آتا ہے کہ تو اندر سے قاتلوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس سے سمجھ آتا ہے کہ تیرے معاملے خراب ہیں، اس نے تو کچھ نہیں کیا وہاں۔ حالانکہ جب اہل بیت کی خواتین یزید کے محل میں گئی تھی تو اہل بیت کی خواتین میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا حضرت حسین کی بڑی بہن موجود ہیں، حضرت علی کی بڑی بیٹی ہیں، یہ جب یزید کی بیوی سے ملتی ہیں تو یزید کی بیوی کی چیخیں اور آہیں سنتے لوگ نظر آتے ہیں، وہ رونے لگ گئی، گھر میں کوہرام مچ گیا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ بلکہ بعض تواریخ نے لکھا ہے کہ یزید کی بیوی اپنے سر سے دوپٹہ ڈالنا بھول گئی تھی، اس کے دربار میں آ کے کہا تھا یہ کیا قیامت برپا کر دی ہے تم نے؟ تو اس موقع پہ اس نے یزید نے اپنی چادر اٹھا کے بیوی کے سر پہ رکھی، کہا تو گھر جا ہم معاملہ سنبھال لیں گے، لیکن کوئی نہیں سنبھالا، ان لوگوں نے کوئی نہیں سنبھالا۔ یہ ابن زیاد جیسا ظالم ہے جس نے یہ کام کیا ہے، اور رب نے اس لانتی کے ساتھ جو حشر کیا وہ یاد رکھے گا۔ یہ مختار سقفی کے ہاتھوں قتل ہوا ہے، اور اس کا سر اسی جگہ جس جگہ اس نے حضرت حسین کا سر رکھ کے لاٹھی ماری تھی، اسی گورنر ہاؤس میں مختار سقفی کے سامنے اس ابن زیاد کا سر رکھا گیا تھا، اور اس کی لاش کو اس کے اوپر اس نے یہ کیا کہتے ہیں باولے کتے چھوڑ دیے تھے اور کتوں سے اس کا گوشت نچوایا تھا۔ یہ ظالم بچے نہیں ہیں، پھر ان کے ساتھ فردن جو معاملہ ہوا ہے، پھر مختار سقفی کے ساتھ یوں ہوا ہے، پھر اس کا سر اسی جگہ رکھا گیا جس جگہ ابن زیاد کا رکھا گیا۔ ان سب ظالموں کے ساتھ یوں پیدر پہ ہوا ہے، اور اس موقع پہ ان ظالموں کو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے جو ان کے خلاف دعا کی ہے وہ تاریخ کے انمٹ نقوش ہیں۔ حضرت زینب نے فرمایا تھا میرا بھائی قرآن کا حافظ، میرا بھائی قرآن کا قاری، تم نے میرے بھائی کا خون بہایا، ناجائز بہایا، نہ حق بہایا،
رب نہ تمہیں قرآن نصیب کرے بلکہ اللہ رب العزت تمہیں ذلیلت اور ذلیل بنا کر دنیا میں پیش کرے۔ وہ وقت اور یہ وقت قاتلین کو قرآن کا حساب اور قرآن کی دولت نہیں ملی۔ یوں قرآن کی دولت سے نہ قاتلین حسین میں قاری کوئی ہے، نہ قاتلین حسین میں حافظ کوئی ہے۔ اس سیدہ کی بد دعا ہے، اس سیدہ کا جملہ ہے، وہ جو جملہ کہہ گئی تھی کہ میرا حافظ تم نے مارا، تمہارا حافظ کوئی نہ ہو، میرا قرآن کا قاری شہید کیا، تمہارے قرآن کے ساتھ واسطہ کوئی نہ ہو۔ اور وہی ہوا ہے، یہ وہی ہوا جو ان کے ساتھ تاریخ میں جو ہوا ہے وہ دنیا نے دیکھا ہے۔ آج ان کے نام لوگوں کو بتاؤ تو لوگ جانتے نہیں ہیں، لیکن حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد۔ حسین یزید کے سامنے نہیں جھکا تو ان یزیدیوں کے سامنے کیسے جھکے گا؟ اور میرے دوستو، یہ 10 محرم الحرام عصر کی نماز سے پہلے کا ٹائم ہے، سن 61 ہجری ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 54 سال ہے اس ٹائم، 54 سال، ایک روایت میں آتا ہے 58 سال ہے۔ اتنی عمریں ہیں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان لوگوں نے اس لشکر میں یہ کام کیا ہے۔ یہ جو دنیا میں پھیلایا جاتا ہے نا کہ اہل بیت کی خواتین نے سروں سے چادریں اتار لی تھی، اس جھوٹ جیسا دنیا میں کوئی اور جھوٹ نہیں ہے۔ یہ زینب اہل بیت کی وہ اہم ترین شخصیت ہے جس نے اپنی ماں فاطمہ سے حیا سیکھا ہے۔ وہ فاطمہ جس نے فرمایا تھا میرا جنازہ رات کو اٹھے غیر محرم کی نظر بھی میرے جنازے کی چادر پہ نہ پڑے، یہ اس کی بیٹی ہے، اسے سر ننگا نہ کہو۔ یہ شہادت حسین سے بڑے ظلم کی بات کر رہے ہو، وہ تو مردوں کا مسئلہ تھا، یہ عورتوں کا مسئلہ ہے۔ ان عورتوں نے حیا کی چادر اپنے اوپر سے اتار لی ہے، تو پھر دنیا میں کون ہے جس کے سر پہ حیا کی چادر ہے؟